بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج جو سب سے بڑی بحث ہو رہی ہے وہ پنجاب کے، لاہور کے اور ملک بھر کے سرکاری ملازمین میں اس بات پر ہو رہی ہے کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ سرکاری ملازمین کی طرف سے ایک اسلام آباد میں احتجاج بھی جاری ہے اور اس احتجاج کے جو اثرات ہیں وہ لاہور تک اور پورے صوبے تک اور ہر شہر تک پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت اگر میں حکومتی اعلانات کی طرف جاؤں تو حکومت جو ہے، وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید جو ہیں اعلان کر چکے ہیں کہ وفاقی ملازمین جتنے بھی ہیں جن میں گریڈ 1 سے 16 تک کے تقریباً 3,73,000 سرکاری ملازمین کی وہ بات کر رہے ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ 40% اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا اعلان ہے حکومت کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود جو احتجاج ہے وہ وہاں پر جاری ہے اور لاہور سے ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں جو اساتذہ کرام ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، وہ اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی وہاں پر ہیں اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب وفاق ایک اعلان کر رہا ہے 40% اضافے کا، تو 3,73,000 ملازمین جو کہ 95% سرکاری ملازمین بنتے ہیں، ان کے مقابلے میں پنجاب کے ملازمین کو، لاہور کے ملازمین کو کیا ملے گا؟ کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب نے جب یہ گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ وہ صوبوں پر دباؤ نہیں ڈال سکتے کیونکہ صوبوں نے اپنے وسائل سے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب کے کم و بیش 10-11 لاکھ ملازمین جو ہیں وہ ابھی تک گم و گو کی پوزیشن میں ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ آج جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کیا کرتی تھی اور وہ احتجاج کو اپنا حق سمجھتی تھی، لیکن دوسری طرف جب ہمارے ٹیچرز احتجاج کرتے ہیں، ہمارے سرکاری ملازمین احتجاج کرتے ہیں تو ان پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، ان پر شیلنگ کی جاتی ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان پر مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ دو طرح کی صورتحال، دو پاکستان بنتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے تو وہ ایک اور پاکستان ہے، وہاں پر ان کے حقوق موجود ہیں، لیکن اگر یہاں پر پسے ہوئے طبقات، محروم طبقات، وہ طبقات جو بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں، وہ طبقات جو پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں، وہ طبقات جو آٹا، مرچ مسالے، گھی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں، اگر وہ احتجاج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور سرکار سے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ 10% اضافہ بھی نہیں دیا جو سابقہ حکومتیں دیا کرتی تھیں، مہنگائی آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو آگے سے ان پر شیلنگ کی جاتی ہے، ان کو مارا جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت کیا بنی ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور اس پر بات کریں گے کہ ہمارے ملازمین جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیوں ہونا چاہیے جب حکومت کے پاس وسائل ہی نہیں ہے اس وقت، تو وہ کھربوں روپے کا اضافی بوجھ کس طرح اٹھا سکتی ہے، برداشت کر سکتی ہے۔ یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ حاجی محمد ارشاد موجود ہے جو کہ صدر ہیں آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ اس ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے، لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے میں اپنے ان دوستوں کی طرف سے جاؤں گا جن کا تعلق لاہور سے ہے، جن کا تعلق پنجاب سے ہے، اور وہ پنجاب امپلائیز سروس پروٹیکشن الائنس جو 16 تنظیمیں ہیں ان کا ایک اتحاد بنا ہوا ہے پنجاب کی سطح پر، پیسپا، اس کے سربراہ ہیں، اس کے رہنما ہیں کاشف شہزاد چودھری جو ہیں، ان کی طرف جاؤں گا، حالات جاننا چاہوں گا کہ یہ اس وقت کیا بنے ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں کاشف صاحب کی طرف اور جانتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ کس سطح پہ ہے، کس پوزیشن پہ ہے اس وقت، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، اور سرکار کی طرف سے ایک اعلان ہونے کے باوجود وہ ابھی تک احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ قائد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، ابھی تک تو بچے ہوئے ہیں، حکومت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، شیلنگ اور لاٹھی چارج۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کے دوست کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، کچھ 300-400 ہمارے دوست گرفتار ہیں اور کچھ زخمی بھی ہوئے شیلنگ کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ مجموعی طور پہ سب ٹھیک ہے، خیریت۔ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اس وقت آپ کا احتجاج جو ہے وہ آپ کو پارلیمنٹ کی طرف نہیں جانے دینا چاہ رہے تھے، آپ لوگ جو لاہور سے اور مختلف شہروں سے وہاں پر پہنچے، آپ کو تتر بتر کیا جانا تھا، منتشر کیا جانا تھا، اس وقت کیا پوزیشن ہے احتجاج؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت صورتحال یہ ہے، میں نے آپ کو کچھ فوٹیج بھی ابھی تازہ بھیجی ہے یہاں کی، اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان کے تمام صوبوں سے بشمول پنجاب اور لاہور تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ یہاں کوئی اس وقت کم از کم و بیش بھی اگر ان کو کم کر کے بھی اندازہ لگایا جائے تو وہ 50 سے 60 ہزار کے قریب ہیں جو یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ جو آج احتجاج کا ایشو ہے، یہ اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو
کہ 6 اکتوبر کو یہاں اسی طرح پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 40,000 سے زیادہ ملازمین نے دھرنا دیا اور حکومت نے ان کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کیا اور 1 جنوری سے انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ کرنا تھا اور تفریق کا خاتمہ کرنا تھا جو مختلف محکموں اور وفاق اور صوبوں کے درمیان ملازمین کی تنخواہوں میں تفریق ہے. لیکن جنوری گزر گئی, اب فروری چل رہی ہے, یہ وعدے پہ وعدہ اور آگے چلاتے رہے, آج کرتے ہیں اعلان, کل کرتے ہیں. 2-4 روز پہلے مذاکرات کا راؤنڈ ہوا جس میں شیخ رشید صاحب تھے اور پرویز خٹک صاحب تھے. میں بھی کیونکہ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوں تو شیخ رشید صاحب کا جو رویہ تھا صوبائی ملازمین کے ساتھ, انہوں نے کہا جی ہم وفاق کے ملازمین کے اتنے پیسے بڑھا دیتے ہیں اور جبکہ صوبوں کا ہمیں کوئی ٹھیکہ نہیں ہے, ہم نے نہیں بڑھانے وہ. اور وہ اتنا توہین امیز اور حد تک امیز ان کا رویہ تھا صوبائی ملازمین کے لیے جس کی وجہ سے ہمیں اس مذاکرات کا بائیکاٹ کرنا پڑا اور اس کے بعد ان سے تلخ کلامی بھی بہت زیادہ ہوئی. اور آج کا مظاہرہ تھا تو انہوں نے ہمیں وہاں دھمکی لگائی کہ اگر آپ لوگ آئیں گے یہاں اسلام آباد میں مظاہرہ کرنے تو میں وہ سب کو اٹھوا لوں گا. اور جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر پورے پاکستان سے ملازمین نے آج اسلام آباد کا رخ کیا. صبح سے ہی یہاں پہ سیکریٹریٹ کے ملازمین پہ شیلنگ شدید ہوئی. اس کے بعد جب ہم صوبوں سے لوگ پہنچے, ہم ڈی چوک کی طرف آئے تو ہمارے اوپر بھی صبح سے بار بار شیلنگ ہو رہی ہے. پیچھے جاتے ہیں, پھر سارے ملازمین واپس آتے ہیں, یہاں سے واپس جانے کو تیار کوئی نہیں ہے. لیکن کاشف صاحب ایک منٹ, آج شیخ رشید صاحب نے جو اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے اپنے 3,73,000 ملازمین ہیں, بہت بڑی تعداد ہے یہ, ان کی تنخواہوں میں 40% تک اضافے کے لیے تیار ہے, اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اس کا اضافہ کریں گے. گریڈ 17 سے 21 تک یہ ہوگا, تو یہ بڑا اعلان ہے. یہ میں وہی بتانے لگا ہوں, یہ 4 دن پہلے ہمارے ساتھ مذاکرات میں بھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا. اچھا. اور کہا تھا کہ کل اس کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا. ہمارا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ آپ گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین کے لیے اعلان کرنا ہے, آپ نے 16 تک کے ملازمین کے لیے نہیں کرنا. اور دوسرا یہ تنخواہوں میں اضافہ کریں. وہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک الاؤنس کے طور پہ ہم دے دیتے ہیں صرف وفاقی ملازمین کو, جس کو وفاقی ملازمین ہے. کیونکہ ہمارا یہ اتحاد پورے پاکستان لیول پہ ہے گیگا پاکستان کے نام سے, تو انہوں نے باقی وفاقی ملازمین نے بھی مسترد کر دیا. اور اب وہ دوبارہ انہوں نے تفریق ڈالنے کی کوشش کی اور کہا جی 1 سے 16 تک ہم دینے کو تیار ہیں, اور صوبوں کو ہم نہیں کہہ سکتے. 18ویں ترمیم کی وہ آرٹ لے رہے ہیں, لیکن اس کے اندر آئین پاکستان سپیریئر ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وفاق کسی لیول پہ صوبوں کو ہدایات بھی دے سکتا ہے, اور اگر کسی صوبے کے پاس بجٹ نہیں ہے تو اس کو بجٹ بھی وفاق کی ذمہ داری ہے فراہم کرنا. تو ہمارا مطالبہ صرف یہ تھا کہ آپ صوبوں کو کہیں کہ جو آپ نوٹیفکیشن کریں لیکن گریڈ 1 سے 22 کا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس نوٹیفکیشن کے اندر صرف ایک جملہ لکھ دیں کہ the same notification will be adopted by the provinces, جس پہ وہ اپنی ہٹ درمی دکھا رہے ہیں اور تیار نہیں ہے. اور یہاں اساتذہ ہیں, خواتین لیڈیز ہیں, ان کو کاشف شہزاد صاحب ایک چیز بتائیے گا یہاں پر, بڑی اہم بات ہے یہ کہ آپ کا مطالبہ مہنگائی کے تناظر میں دیکھا جائے تو بالکل درست ہے, کیونکہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پیٹرول مہنگا ہو گیا, آج دوبارہ اعلان ہو گیا, گیس مہنگی کر دی گئی, بجلی مہنگی کر دی گئی. تو سرکاری ملازمین کس طرح گزارا کر سکتے ہیں اسی تنخواہ میں جو پہلے سے تھی, اور اس پر بھی اضافہ نہیں ہوا, یہ درست ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ حکومت کے پاس بھی وسائل نہیں ہے, خربوں روپے چاہیے ہوں گے, درکار ہوں گے صوبوں کو. اگر آپ صوبوں پہ بھی چلے جائیں, یعنی کہ 10 لاکھ سرکاری ملازمین ہم پنجاب کے شامل کر لیں, اتنے ہی باقی تمام صوبوں کے شامل کر لیں, تو صوبوں کے پاس وسائل کہاں سے آئیں گے, سرکار کے پاس, قوم کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا دینے کے لیے سب کچھ؟ اچھا, اس میں میں یہ بات ایڈ کر دوں, آپ کے بھی علم میں ہے, آپ باخبر صاحب بھی ہیں, کہ حکومت جو ہے وہ سینٹ الیکشن کے لیے اپنے ایک ممبر کو 50 کروڑ روپیہ دے رہی ہے ترقیاتی فنڈ کے نام سے. صحیح. آپ اس کا کمپیریزن کر لیں ہماری سرکاری ملازمین کی, جو گریڈ 1 سے لے کے 16-17 تک کے جو ملازمین ہیں ان کی تو تنخواہ کتنی ہے, کسی کی 25,000 ہے, اور زیادہ تر ملازمین گریڈ 1 سے 4, 5, 6, 7 میں ہیں. کسی کی 18,000 ہے, کسی کی 17,000 ہے. ایل ایچ ویز جو ہمارے ساتھ ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر, ان کی 21,000 ہے. پاپولیشن کی خواتین ہیں, ان کی 28,000 ہے. اور ہمارے بھی جو ٹیچرز حضرات ہیں جو گریڈ 14, 15, 16 میں ہیں, اور ایون 17 والے, ان کی تنخواہ کسی کی 35,000 ہے, کسی کی 50,000 ہے میکسیمم. آپ ان کی ایوریج لگائیں, 2 سال سے انہوں نے اضافہ نہیں کیا. اور دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری سیلریز کے اوپر ٹیکس کی معافی ہوتی تھی اساتذہ کی, وہ انہوں نے 70% سے لے اب 25% کر دی ہے. ادھر سے یہ تنخواہ میں الٹا یہ کٹوتیاں ہو رہی ہیں ہماری ٹیکس کے نام پہ.
اور جب اپنے لوگوں کو نوازنے کی بات آتی ہے تو تب جو ہے وہ آپ 50-50 کروڑ روپے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ ایک بدعت اور اس دور میں شروع ہوئی کہ خان صاحب نے چند محکموں کے اندر جو ریاست مدینہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان, ان کے دور کے اندر یہ بدعت شروع ہوئی کہ پک اینڈ چوز کیا جائے محکموں کو, کہ سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں, پنجاب اسمبلی کے ہیں یا فیڈرل کے ہیں یا فلانے ہیں. فیڈرل کے اندر بھی چند محکموں کے ملازمین ہیں جنہوں نے ان کے قریب رہنا ہے اور ان کے زیادہ تر کام سر انجام دینے ہیں. ان کی تنخواہوں میں تو یہ ہر سال اضافہ کرتے ہیں. جو افسران ان کے چہیتے ہیں ان کی تنخواہوں میں 150 گنا انہیں الاؤنس دیا ہوا ہے. 150% صحیح. ملازمین کو بھی کوئی 20-25-30% دے دیں. اچھا مجھے بتائیں, چونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں اور بڑی تعداد میں لاہور سے مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں جو گئے ہوئے ہیں, سردی بھی ہے, تو آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے؟ سرکار جو ہے وہ کوئی اس وقت آپ کی طرف سے یہ ہے کہ تمام لوگ اپنا بندوبست کر کے آئے ہیں. بلوچستان سے بھی ہزاروں کے حساب میں لوگ, آپ دیکھیں بلوچستان سے کتنا ٹریول کر کے آتے ہیں لوگ. اسی طرح KPK سے, پنجاب سے, لاہور سے لوگ اپنے بسترے ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں, بیگ میں روٹیاں رکھ کے لے کے آئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ رات ادھر اب بسترے لوگ لگانا شروع ہو گئے ہیں اور یہیں رات گزارنے کا پروگرام ہے لوگوں کا. اور وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب تک یہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کریں گے اور اس کے اندر لکھیں گے نہیں کہ صوبے بھی اس نوٹیفکیشن کو اڈاپٹ کریں گے, ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. آپ نے جتنی شیلنگ کرنی ہے کر لیں, جتنا لاٹھی چارج کرنا ہے کر لیں. یعنی کہ آپ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ یہ نوٹیفکیشن نہیں ہو جاتا؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ مطلب ہم چاہیں بھی لیڈرشپ تو جو لوگ آئے بیٹھے ہیں جتنی صبح سے انہوں نے شیلنگ کی ہے, اب وہ اتنا کہ اس شیلنگ سے وہ ان کے اندر اعصاب اور مضبوط ہو گئے, وہ کہتے ہیں اب تو ہم نے کسی صورت واپس نہیں جانا. تو خیر صاحب کچھ اپنا سختی کم نہیں ہو سکتی کوئی حکومت سے؟ کچھ لوگ کچھ دو پہ بات ہو جائے, کوئی مرحلہ وائز ہو جائے, کچھ وعدہ کر لیا جائے کہ اگلے بجٹ میں ہو جائے گا, کچھ رستہ نہیں نکل سکتا؟ نجم بھائی صورتحال یہ ہے کہ وعدہ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے ریٹن ہمارے ساتھ کیا, اس میں یکم جنوری سے, اس میں پرویز خٹک صاحب تھے, اس میں ایک ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے جو ہماری قومی اسمبلی کے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان تین لوگوں نے وعدہ کیا ریٹن ایگریمنٹ, تو ایگریمنٹ اگر وہ پورا نہیں کر سکے پھر اس کے بعد انہوں نے, ہم نے 10 جنوری کو رکھا تھا مظاہرہ, ہم نے پھر اس کو پوسٹ پون کیا, 12 کو کیا, اور اس میں بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو بس کل اعلان کر رہے ہیں, پرسوں اعلان کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک منٹ نہیں لگاتے اپنے وعدے سے مکرنے پہ. اب اس بات کے اوپر صورتحال دو چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک ہے کہ ایک یہ صوبوں کو کہیں کہ اس کو اڈاپٹ کریں, اور دوسرا کیونکہ آئین پاکستان ہمیں تحفظ دیتا ہے, اس پہ کوئی یہ شیخ رشید صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے جو مرضی کہتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آئین پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے وفاق کو کہ صوبوں میں اگر کوئی مسائل ہیں, لوگ ڈپرائیو ہیں, تو آپ صوبوں کو انسٹرکٹ کریں, ان کو بجٹ بھی پرووائڈ کریں. اسی طرح جو ہے وہ یہ تو آپ نوٹیفکیشن جاری کریں گے اور اس کے اندر صوبوں کے لیے بھی جاری کریں گے تو یہاں سے بات ختم ہوگی. ورنہ ڈی چوک کے اوپر اس وقت جو ہے وہ 50-60 ہزار ملازمین بیٹھے ہیں, اور اب باقی جو رہ گئے تھے جن کو آج انہوں نے نہیں آنے دیا وہ ملازمین بھی اب اپنے گھروں سے نکل پڑے, اور انشاءاللہ آپ صبح دیکھیں گے یہاں لاکھوں کا مجمع ہوگا. اور پھر ان کا کوئی کنٹینر کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکے گا, کوئی شیلنگ روک نہیں سکے گی, ہم پھر پارلیمنٹ ہاؤس جا کے بیٹھے. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ خالد صاحب ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسلام آباد سے مظاہرے سے وہاں پر بڑی تعداد میں لاہور سے جو رہنما ہیں وہ گئے ہوئے ہیں, اور جب کاشف شہزاد چودھری صاحب کی بات کرتا ہوں تو وہ بھی پنجاب امپلائیز سروس پروٹیکشن الائنس جو پیسپا ہے اس کے سربراہ ہیں اور وہاں پر موجود ہیں. میں حاجی ارشاد صاحب کی طرف آتا ہوں. حاجی صاحب یہ صورتحال جو ہے بگڑتی جا رہی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو رہی. ایپکا جو ہے وہ بھی مظاہرے کرتی رہی ہے, جن تنخواہوں کا جس بات کا حوالہ دیتے رہے وہ آپ بھی کرتے رہے. صورتحال کا حل کیا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آج اسلام آباد میں تنخواہوں میں اضافہ کے حوالے سے اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے پرامن احتجاج کرنے والے ملازمین پر ریاستی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں ایپکا پاکستان کی طرف سے مذمت کرتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ فی الفور 6 اکتوبر کو بھی دھرنا ہوا اسلام آباد میں, 14 اکتوبر کو ایپکا پاکستان نے دھرنا دیا, 14 اکتوبر کو پرائم منسٹر نے ہمارے ایک ایپکا پاکستان کے دھرنے کے موقع پر جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا دیا گیا, پرویز خٹک صاحب, علی محمد خان صاحب, ارباب شہزاد صاحب پر مشتمل اور فنانس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری فنانس پر مشتمل یہ کمیٹی بنائی. یہ کمیٹی اس کے بعد 4 میٹنگز ہمارے ساتھ کر چکی.
اس کمیٹی کے ساتھ جو میٹنگز ہوئیں ان میں 3 باتوں کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ فوری طور پر تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا. نمبر 2 وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن جو ہے وہ صوبائی ملازمین کے برابر کر دی جائے گی. اور نمبر 3 پہ تھا کہ ڈسکریمنیشن کا خاتمہ. ان تینوں کے نوٹیفیکیشن کرنا تھے, وعدہ بار بار کیے گئے, وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا. آج یہ ملازمین جو بھائی ہیں, بہن بھائی ہیں, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. یہ بھی ملک و قوم کے خدمت کرنے والے ملازمین بہن بھائی ہیں. ان کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا ہے اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان سے اور وزیر اعظم کی یہ بنائی ہوئی کمیٹی سے, شیخ رشید صاحب سے, پرویز خٹک صاحب سے, ارباب شہزاد اور علی محمد خان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر نے آپ کو مینڈیٹ دیا معاملات حل کرنے کا تو 14 اکتوبر سے لے کر آج 4 ماہ ہو گئے, آپ نے اس کا سلوشن کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ یہ سلوشن دے دیتے, جو معاملات آپ نے تسلیم کیے ہوئے تھے وہ حل کر دیتے, نوٹیفیکیشن کروا دیتے, تو آج کا یہ واقعہ روپ نما نہ ہوتا. آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایپکا پاکستان ابھی پیچھے بیٹھی ہے. ایپکا پاکستان کے ساتھ بھی آپ نے وعدے کیے ہوئے تھے. احتجاج 6 اکتوبر کو ہوا, 14 اکتوبر کو بھی ہوا. 14 اکتوبر والے ہم پورے پاکستان میں ابھی اپنے صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بھی اسلام آباد کا رخ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بھی یہی وعدے اور وعدہ خلافیاں چل رہی ہیں. تو ان ملازمین کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے اس کے اوپر حکومت جو ہے فوری طور پر نوٹس لے, ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے, اور جو گرفتار رہنما ہیں, ملازمین ہیں, ان کو باعزت فوری طور پر رہا کیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فی الفور نوٹیفیکیشن کیے جائیں, ڈسکریمنیشن کا خاتمہ کیا جائے. اگر فنانشل امپلیکیشن کا معاملہ ہے تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری طرح 2 لاکھ تھی, میرا گزارا نہیں ہوتا, ان کی طرح 8 لاکھ کر دی گئی. اسی طرح وزراء کی طرح میں اضافہ بار بار ہو گیا. بیوروکریسی کی سیلری میں 150% اضافہ کر دیا گیا, تو یہ اسی حکومت نے کیا. یوٹیلیٹی الاؤنس صرف SNJD کے ملازمین کو دیا گیا, SNJD کے آفیسرز کو دیا گیا. تو کیا یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوتا تھا کہ تمام مراحل جو ہیں یہ نوٹیفیکیشن میں یہ ورڈنگ, یہ پہلے مرتبہ یہ تبدیلی سرکار کے دور میں پیدا ہوئی کہ آل benefits granted to those employees born on the strength of SNJD. یہ جملے انتہائی ظالمانہ ہیں, ملازمین کے لیے ڈسکریمنیٹری ہیں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں, میں سلوشن پیش کرتا ہوں. نہیں آئی صاحب ایک منٹ دیکھیں, 150% جن کو اضافہ ملا وہ فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں. وہ آپ اپنی تنخواہوں میں اضافے کی ضرور بات کریں, لیکن جو لوگ فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں, جو زیادہ کام کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر تنقید بنتی ہے آپ کی؟ نجم بھائی, تنقید ہم نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 150% سے پہلے وہ آفیسرز کہتے تھے کہ ہمارا تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا. صحیح, ان کو تو 150% اضافہ دے دیا. لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک سیکٹری آفس میں نائب قاصد سے لے کر سیکٹری تک گریڈ 1 تھا, 20-21 یہ گریڈ بنتے ہیں. ان کی سمری جو ہے اٹیچ ڈپارٹمنٹ تیار کرتا ہے. ڈی جی آفس ہو, ڈائریکٹر آفس ہو, فیلڈ سے ورکنگ تو ڈی جی آفس لے کر پورے پنجاب سے ڈیٹا کمپائل کرتے ہوئے سمری فار چیف منسٹر یا سمری فار پرائم منسٹر اٹیچ ڈپارٹمنٹ تیار کرتے ہیں. فیلڈ کی ورکنگ اٹیچ ڈپارٹمنٹ کی ہے, رسپانسبلٹی اٹیچ ڈپارٹمنٹ کی ہے. اگر سمری میں کوئی ڈیٹا جو انکارپوریٹ کیا گیا ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی, فیلڈ ڈپارٹمنٹ بھی کام کرتا ہے, لیکن اس میں بہت سارے اور بھی پہلو ہیں. میں ان کی طرف لیکن بھی آؤں گا. مراد صرف پک اینڈ چوز کے تحت یہ زیادتی ہے. پک اینڈ چوز کے تحت جو مراد دی جا رہی ہے اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہے, لیکن واقعی اس وقت جو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس میں تمام لوگوں کا گزارا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. گھر کا بجٹ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس وقت ہمارے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. سردی اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ گئے ہوئے ہیں یہاں سے لاہور سے احتجاج کرتے, ان پر شیلنگ ہو رہی ہے, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو صوبوں کے ملازمین کیا کریں, کیا حکمت عملی ہوگی, مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے, اور اس وقت سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں. احتجاج تو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے, ڈی چوک میں ہو رہا ہے, لیکن پورے پاکستان میں, اور خاص طور پہ جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہاں کے 10 لاکھ ملازمین کی نظریں بھی اسلام آباد کی طرف لگی ہوئی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے یہ اعلان تو کر دیا کہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام ان کے جو ملازمین ہیں 3,73,000 ملازمین, ان کی تنخواہوں میں 40% اضافہ کر دیا جائے گا گریڈ 1 سے 16 تک. یہ ایک بڑی پیشکش ہے, ایک بڑا فیصلہ ہے حکومت کی طرف سے, بڑی رعایت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی شیخ رشید احمد صاحب اس چیز کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صوبے بھی اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے, اور اس کے لیے وفاق جو ہے اپنا کردار ادا کرے گا. اور سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صوبوں کے پاس بھی پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے. تو اس پر بات کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کاشف شہزاد چوئی صاحب بھی موجود تھے, اور اس وقت حاجی محمد ارشاد جو کہ صدر ایپکا ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ان کے پاس دلائل موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار جو ہے ایک طرف 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز دے سکتی ہے, جب حکومت جو ہے وزیر اعظم خود اپنی تنخواہ بڑھا سکتے ہیں, تو باقی لوگوں کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھ سکتی. سرکار اس پر سوچ کیا رہی ہے؟ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو کہا کرتے تھے کہ وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ 1 تولہ سونے کے برابر کریں گے, اور یہ ہونی چاہیے. لیکن اب جب وہ خود وزیر اعظم ہے تو 1 تولہ سونا جو ہے وہ 1 لاکھ سے کہیں اوپر جا چکا ہے, اور سرکاری ملازمین جو ہیں اس وقت جن کی تنخواہیں 15,000, 16,000, 20,000, 21,000, 30,000, 35,000 ہیں, وہ بھی پریشان ہیں. جمشید اقبال چیمہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں, وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں ہی موجود ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, حکومت سوچ کیا رہی ہے, کرنا کیا چاہتی ہے, کیونکہ اس وقت سارے سرکاری ملازمین جو ہیں اپنے یہاں سے بستر وغیرہ لے کر پہنچ چکے ہوئے ہیں. بستر انہوں نے بچھا لیے ہوئے ہیں, روٹیاں وہ کہتے ہیں ہم نے بیگوں میں بھر لی ہوئی ہیں, وہ لے کر پہنچے ہوئے ہیں. تو حکومت کیا کرے گی؟ آج شیلنگ بھی ہو گئی, مقدمے بھی ہو گئے, گرفتاریاں بھی ہو گئی, احتجاج ختم نہیں ہوا. تو چلتے ہیں جمشید صاحب کی طرف. جمشید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمشید صاحب, کیا سوچ رہی ہے حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے؟ مہنگائی ان کا شکوہ ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, تو کیا حکومت کیا سوچ رہی ہے اس پر؟ دیکھیں, اس میں آپ کہہ لیں کہ آپ شیخ رشید صاحب کا بیان سنا رہے تھے کہ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ہم وفاقی ملازمین جو ہمارے وفاق کے انڈر ہیں ان کی 40% بڑھا دیں گے. تو اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے تو پھر کسر کیا رہتی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سر احتجاج کی ذکر کیا مطلب کیا کرنا ہے یا کیوں کرنا ہے احتجاج, مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات. تو باقی یہ ہے کہ اکائیاں جو ہیں وفاق جو صوبے ہوں وہ فری ہیں, آزاد ہیں, تو وفاق نے تو ڈکٹیٹ نہیں کرنا صوبوں کو کتنی رہائیں دیں, لیکن نارملی یہ کہ ان لائن کی سیلری بڑھتی ہے صوبوں کے اور وفاق کی. نہیں, اس میں کوارڈینیشن اپنا چیمہ صاحب کوارڈینیشن تو ہو سکتی ہے, خاص طور پہ ہم اگر ان صوبوں کی بات کریں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے. جیسے دیکھیں مراد علی شاہ کی ہم کو ذمہ داری لے سکتے ہیں, یا بلوچستان کی گورنمنٹ کی, یا پنجاب گورنمنٹ کی باقی گورنمنٹ کو ذمہ داری لینی چاہیے. نارملی یہ ہے کہ جو سیلری وفاق کے بڑھتی ہے اس کے ان لائن ہی صوبوں میں بڑھتی ہے, تو یہ ایک روایت ہے. لہذا آپ صرف یہ کہنا کہ ذمہ داری لیں, یہ میں سمجھتا ہوں یہ بیسک مطالبہ غلط ہے کہ ذمہ داری لیں. ایک وفاق کے وزیر داخلہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہوں کی ذمہ داری وہ لے, وہ وزیر خزانہ سے بات کریں, وہ اگلے وزیر خزانہ سے بات کر لے, پرائم منسٹر سے بات ہو, وہ اگلے سی ایم سے بات کر لے, وہ سمجھ آتی ہے. آپ وزیر داخلہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری لے, ایسا تو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کافی ہے کہ اگر گورنمنٹ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 40% ہم تنخواہ بڑھائیں گے, یہ جتنے پرسنٹ بڑھائیں گے وہ اگر یہ سفیشینٹ ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں باقی ذمہ داری لینے والی بات کی صوبوں کی بھی آپ ذمہ داری لیں. وہ نہیں, میں جمشید صاحب میں اس میں حکومت کے لیے ہی سوچ رہا تھا, اسی کی بات کر رہا ہوں کہ کیا اس کے بعد پھر یہ توقع کی جائے کہ چونکہ وفاقی حکومت اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی, تو پھر اب پنجاب میں بھی اسی طرح مظاہرے کیے جائیں, اس طرح دباؤ ڈالا جائے, یہاں پر بھی دھرنے دیے جائیں, یہی کام بلوچستان میں ہو, یہی کام سندھ میں ہو, تو اس کے بعد پھر ہوگا یہ؟ نہیں, آپ دیکھیں غیر آئینی بات کر رہے ہیں یا غیر آئینی مطالبہ کو ملازمین تو کر رہے ہیں, ان کا عادت ہوتی ہے مطلب نارملی یہ تنخواہ جب بڑھاتے ہیں تو جو یونین ہوتی ہے, یونین اپنا پیسہ اپنی وجود کی آپ کا ہونے کا احساس بھی دلانا ہوتا ہے, وہ نارمل روٹین ہے, چھوٹی موٹی سیاست اس میں ہوتی ہے. لیکن ایز اے انٹلیکچوئل پرسن آپ بھی بات کر رہے ہیں
غیر آئینی بات ہے نا کہ وفاق ذمہ داری لے لے. نہیں سر اس میں ایک اور ایک دیکھیں نا سر مہنگائی اور دیکھیں حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے پنجاب میں بھی, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, لاہور کی بات کر رہا ہوں, مہنگائی تو سر لیکن وزیر اعلیٰ کا اپنا ایک اختیار ہے, اس اختیار کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے اختیار کو وزیر اعظم استعمال کر لے گا, یا آپ کہہ لیں کسی بھی وزیر کا سیکٹری کا اختیار جو کیا یہ جو آپ کہہ لیں وزیر اعلیٰ کوئی وزیر کر سکتا ہے؟ سیکٹری کا اپنا اختیار ہے, وزیر کا اپنا اختیار ہے. آپ کہہ لیں کہ ایک ہی محکمے کا عثمان بزدار صاحب وزیر اعظم کا حکم ماننے کے پابند نہیں ہے, اس کا مطلب ہے نہیں, کبھی بھی نہیں ہے. نہیں بھائی, وہ پابند تو نہیں ہے نا. بیسیکلی جو ان کو اختیار دیا ہوا آئین نے, وہ اختیار دیا ہوا ہے, وہ اختیار انہیں کا ہے, وہ انہوں نے ہی استعمال کرنا ہے. اس کی وہ کہا جا سکتا ہے, اور روایت بھی یہی ہے کہ کہا جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے, اسی طرح ان لائن بڑھانی پڑتی ہے. جمشید صاحب آپ ایک, چونکہ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ ویلفیئر ونگ کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں, آپ لوگوں کے دکھ درد مسائل بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. آپ اگر میرے سوال پر غصے میں نہ آئیں تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ بسم اللہ. کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے بہنوئی کو پلاٹ کا قبضہ دلوانے کے لیے وزیر اعلیٰ کو حکم کر سکتے ہیں, یہاں کے آئی جی بدل سکتے ہیں, یہاں کے سی سی پی او بدل سکتے ہیں, تو سر یہ تو ایک بڑا اچھا کام ہے کہ جو غریب لوگ, جو آپ کے سرکاری ملازمین ہیں, ان کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے اگر وہ حکم دیا جا سکتا ہے تو پھر چیمہ صاحب یہ حکم بھی تو دیا جا سکتا ہے نا. میرے خیال ہے دیکھیں اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک مثال سیٹ کر دی. جب مرکز نے تنخواہیں بڑھانے کی مثال سیٹ کر دی تو اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ وہ زیادہ آپ کہہ لیں امپورٹنٹ بات ہے ایز کمپیئر ٹو کہ نہیں. عام طور پہ بجٹ میں ہوتا ہے, یہ عام طور پہ بجٹ میں ہوتا ہے کہ وفاق جو ہے 10%, 15% جتنی بھی بڑھاتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی وہ صوبوں کو وسائل اتنے دیتا ہے کہ وہ صوبے بھی اعلان کر سکتے ہیں اتنی تنخواہ بڑھانے کا. تو اس میں وسائل کی بات ہو رہی ہے, تو چونکہ اب وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں, دھرنا دے کے بیٹھ گئے ہیں, تو اب اس کا حل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں وہ کسی نے ذمہ داری نہیں لینی, اپنے فیصلہ خود کرنے اپنا فیصلہ کرنا ہے. وفاق ذمہ داری نہیں لے سکتا اس کی صوبوں کی, چونکہ ذمہ داری لے نہیں سکتا, اس میں آٹومیٹکلی کام ہے وہ ہو جائے گا. صحیح, بہت شکریہ, شکریہ. جمشید اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات ان کی آئینی طور پر, قانونی طور پر درست ہے کہ وفاق نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ وفاق نے کرنا ہے, اور جو صوبوں نے کرنا ہے وہ صوبوں نے کرنا ہے. صوبوں کے اپنے وسائل ہیں, صوبوں کا اپنا بجٹ ہے, وفاق اپنی بات کرے گا, صوبے اپنی بات کریں گے, لیکن اس کا مطلب کیا لیا جائے. میں یہاں پر پریزیڈنٹ ایپ کا میرے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد ارشاد, ان کی طرف جاتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آپ کو اب صوبائی تنخواہوں میں اضافے کے لیے, صوبے کے ملازمین کے لیے آپ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جانا پڑے گا, پنجاب اسمبلی کے سامنے جانا پڑے گا. کیا اس کا مطلب یہ لے لیا جائے اب؟ بالکل جی, یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. وہ وزیر داخلہ کے ہوں, وہ وزیر دفاع کے ہوں, کسی بھی حکومتی نمائندے کے ہوں, انتہائی غیر ذمہ دارانہ یہ سٹیٹمنٹس ہیں. نہیں, آئین کے مطابق تو ٹھیک ہے, قانون کے مطابق تو ٹھیک بات ہے کہ آئین اور قانون تو یہ اسی لیے بنتے ہیں کہ ایک سٹیٹ میں حکومت جو ہے, مرکزیت جو ہے, مرکز کیوں ہے, وفاقی حکومت کیوں ہے کہ وہ وفاق پورے 18ویں ترمیم ہوگی نا حاجی شاہ صاحب. آپ چونکہ خود محکمہ بلدیات سے تعلق رکھتے ہیں, 18ویں ترمیم آ گئی, صوبے بااختیار ہو گئے. اب وہاں پر اس لیے بیٹھ جانا کہ صوبے جو ہیں وہ کچھ کریں, تو پھر اس میں تھوڑا سا ہاں اس میں یہ ہے, میں اس کے اوپر گزارش کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو چاہیے تھا کہ جو بجٹ 2020 پیش کیا اس بجٹ میں تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کر دیتی. صحیح, پہلے 6 ماہ 8 ماہ انہوں نے پہلے ملازمین کے جو ہے وہ اپنا زیادتی کر لی. اب جب احتجاج مسلسل ہو رہا ہے, اب یہ وفاقی ملازمین کی بات کر رہے ہیں کہ وفاقی ملازمین کا ہم نوٹیفیکیشن 40% ود انکریز کر دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹ ہے. یہ وفاقی ملازمین کے لیے بھی 40% سیلری انکریز کا نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے. یہ میڈیا کے اوپر شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ, پرویز کھٹک صاحب کی سٹیٹمنٹ, نجم بھائی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ سب اپنا میڈیا کے اوپر غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے. 40% کی بات بڑی معروف ہو چکی. اب میں دیکھوں گا کہ وفاقی ملازمین کے لیے ہی یہ 40% کا نوٹیفیکیشن کب کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. صوبوں کے لیے
اگر یہ ذمہ داری صوبوں کی نہیں لینا چاہتے تو ہم صوبوں میں بھی تیار بیٹھے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن وفاق کا کریں. ہم پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ کے پی کے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اسمبلیوں کے باہر دھرنے دے کر بیٹھ جائیں گے. اگر حکومت کی یہی اپنا سوچ ہے کہ جو دھرنا جہاں دے گا اسے ریلیف ملے گا، تو یہ بھی ایک پریسیڈنٹ اچھا سیٹ نہیں کر رہے. چاہیے یہی ہے کہ جو انکریز وفاقی حکومت دے گی وہ صوبوں کو بھی ہدایات جاری کریں، وسائل دستیاب کریں، یا آلریڈی 18th امینڈمنٹ کے تحت صوبوں کے اوپر یہ قدغن ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو انکریز دیں گے، تو جو انکریز وفاقی حکومت دے گی صوبوں کو بھی وفاقی حکومت دے سکتی ہے. روایت یہی ہے کہ جو وفاق جس قسم کے اعلانات کرتا ہے تنخواہوں میں صوبوں میں وہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ عام طور پہ بجٹ کے موقع پہ ہوتا ہے، اور بجٹ سے ہٹ کر اگر آپ کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے خصوصی فنڈز آپ کو چاہیے ہوں گے، کیونکہ بجٹ ایلوکیشن تو اس وقت ہو نہیں سکتی. بھائی صاحب، آپ سرکاری ملازمین تھوڑی سی قربانی کیوں نہیں دیتے؟ اس وقت کرونا ہے، وبا کی وجہ سے ٹیکسوں کی کلیکشن میں ایشوز ہیں، انڈسٹری جو ہے جی ڈی پی جو ہے وہ گروتھ نیچے گئی ہے، تو آپ تھوڑی سی قربانی کیوں نہیں دیتے اور انتظار کیوں نہیں کرتے کہ تھوڑا سا اچھا وقت آئے، ہماری اکانومی بحال ہو جائے، ہماری معیشت بحال ہو جائے، اس کے بعد آپ کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین ہی کیا رہ گئے کہ وہ قربانی دیں. ہر طبقے کو، ایک غریب آدمی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ہم حکومت پاکستان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے مزدوروں کو ریلیف دیا گیا، کووڈ کے والا سے پیکج دیے گئے، کسی کو 10 کلو آٹا دیا گیا، کسی کو 5 کلو چینی دی گئی. تو سرکاری ملازمین بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے، وہ بھی اسی کرونا سے متاثرہ ہے. سرکاری ملازمین کو کچھ دینے کی بجائے سرکاری ملازمین کی سیلری ماس وائے ڈسکریمنیٹری، جن کو پک اینڈ چوز کے تحت نوازا گیا ہے، میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، ان کے علاوہ گریڈ 1 تا 20-21 تمام ملازمین کی سیلری ان 2 سالوں میں 60% کم ہو گئی ہے. آگے بڑھنے کی بجائے 60% تو کچھ زیادہ کہہ رہے ہیں. آپ کو ٹیکس کا ایشو بنا بیچ میں، جو آپ کا ٹیکس ریبیٹ تھا خاص طور پہ ٹیچرز کا وہ کام کیا گیا، کم کر کے 6 لاکھ کر دیا گیا. ٹیکس کی جو چھوٹ تھی سرکاری ملازمین کے لیے، میاں نواز شریف کی حکومت نے 12 لاکھ تک سرکاری ملازمین کو چھوٹ دے رکھی تھی. موجودہ گورنمنٹ نے وہ 12 لاکھ سے کم کر کے 6 لاکھ کر دی. 50% تو وہ ملازمین کے اوپر اپنا ایک بہت بڑا برڈن ڈال دیا گیا، اور سیلری اس سے بجائے بڑھنے کے کم ہو گئی. اب مہنگائی جو ہے یہ 2 سالوں میں کہاں پہنچ گئی؟ یہ بالکل صحیح ہے. بجلی کے ریٹ مزید بات کروں گا، اس پر، لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینا. بریک پر جاتے جاتے یہ بات بڑی اہم ہے، یعنی کہ اگر وفاقی حکومت کے ملازمین پر مہنگائی کا اثر ہوتا ہے، وہاں پر اگر چینی مہنگی ہوتی ہے، وہاں پر اگر گھی مہنگا ہوتا ہے، وہاں پر اگر آٹا مہنگا ہوتا ہے، وہاں پر اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، وہاں پر بجلی مہنگی ہوتی ہے، وہاں پر گیس مہنگی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہی سب کچھ پنجاب میں بھی ہوتا ہے، یہی سب کچھ لاہور میں بھی ہوتا ہے. تو پھر ہم لاہور کے لوگوں کو، لاہور کے سرکاری ملازمین کو، پنجاب کے سرکاری ملازمین کو، وہ سرکاری ملازمین جو گجرانوالہ، گجرات، ملتان، ڈیرہ غازی خان، راولپنڈی کسی بھی شہر میں ہیں، ان کو کس طرح محروم کر سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسلام آباد والوں کو تو یہ دے رہے ہیں، صوبے اپنا جانے؟ اس پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین، بات ہو رہی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے، ان سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے جن کو مہنگائی کا اس وقت سامنا ہے، شدید قسم کی مہنگائی کا سامنا ہے، لیکن اس کے جواب میں حکومت نے بجٹ میں ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا. وہ تمام ملازمین جو طویل عرصے سے سرکار کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھے، وعدے لے رہے تھے، اور یہ وعدے تھے کہ آپ کی 1 جنوری سے تنخواہ بڑھا دی جائے گی، اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا. 1 جنوری کے بعد جنوری کا پورا مہینہ بھی گزر گیا، فروری بھی آ گیا، اور سرکار کی طرف سے وعدہ پورا ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے سرکاری ملازمین اس وقت لاہور سے، مختلف شہروں سے اپنے بستر لے کر، اپنی روٹیاں لے کر پہنچ چکے ہیں اسلام آباد. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب بات ہو رہی تھی کاشف شہزاد چوہدری صاحب سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہم وفاق کے ساتھ ساتھ صوبوں کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں لے لیں گے. اس وقت سوشل میڈیا پر بھی بڑی بحث جاری ہے تنخواہوں کے حوالے سے ہی. ناصر بیگ چغتائی صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ اپنی وال پر پوچھتے ہیں کہ جو اسلام
اسلام آباد میں شدید شیلنگ ہو رہی ہے, جو میدان لگا ہوا ہے اس میں ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ تو اس کا ایک جواب ڈاکٹر ذریعہ اشرف یہ دیتی ہیں کہ اس کی ذمہ داری عوام پر عائد ہوتی ہے, انہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے بلکہ چپ چاپ مہنگائی سے مر جانا چاہیے. لیکن دوسری طرف بہت سارے ہمارے دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے, اس کی کوئی ڈوریاں ہلا رہا ہے. تو یہاں پر میرے ساتھ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ حاجی محمد ارشاد صاحب, ایپکا پاکستان کے صدر ہیں, میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے. حاجی صاحب, یہ پیچھے آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی ڈوریاں ہلا رہا ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ڈوریاں جو ہے نا جی, وہ آئی ایم ایف زدہ انداز ہے حکومت پاکستان کا. موجودہ گورنمنٹ نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دباؤ میں آ کر سرکاری ملازمین کے خلاف مختلف انتقامی کارروائیاں, ہم یہ کہیں گے کہ 2 وقت کی باعزت سروائیول کے لیے روٹی چھیننے کا عزم کر لیا ہے. سرکاری ملازمین کو یہ بوجھ قرار دے رہے ہیں. کہتے ہیں اپوزیشن ہے آپ کے پیچھے, اپوزیشن جو ہے خود تو کچھ کر نہیں پا رہی, خود نہ ان سے جلسے ہو رہے ہیں نہ کچھ اور ہو رہے ہیں, انہوں نے آپ لوگوں کو آگے لگا دیا. نہیں, یہ بات غلط ہے, اس کی میں بالکل تردید کرتا ہوں. اپوزیشن اگر ہمارا موقف کی, ہمارے مطالبات کی کوئی سپورٹ کرتی ہے تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. جب یہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو میاں محمود رشید صاحب ہمارے دھرنوں میں آ کر بیٹھتے تھے, دیگر کئی قائدین ان کے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھتے تھے کہ حکومت وقت کے خان صاحب کہا کرتے تھے, مجھے خان صاحب کا یاد ہے, کہا کرتے تھے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ جو ہے نواز شریف کو 1 تولہ سونے کے برابر کر دینی چاہیے. آج یہ بات غلط ہے کہ کوئی اپوزیشن کے لوگ ڈوریاں لا رہے ہیں, ملازمین کو یوز کر رہے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. اچھا حاجی صاحب, ایک اور بات بتائیں, جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ گریڈ 1 سے 16 تک ہمیں قبول نہیں ہے, گریڈ 17 سے 21 تک بھی بڑا اضافہ ہونا چاہیے, تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے حاجی صاحب کہ گریڈ 17 سے 21 کے جو ملازمین ہیں وہ خوشحال سمجھے جاتے ہیں, وہ امیر سمجھے جاتے ہیں, وہ بااثر سمجھے جاتے ہیں, وہ دولت مند سمجھے جاتے ہیں, وہ اس وقت بھی حکومت کے پیاروں میں سمجھے جاتے ہیں, جن کی تنخواہیں 150% بڑھی ہیں. ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے ان لوگوں کی شامل ہے جو گریڈ 17 سے 21-22 میں ہے. تو پھر آپ عام ملازم کی لڑائی نہیں لڑ رہے, آپ تو اس بیوروکریٹ کی بھی لڑ رہے ہیں جو اس وقت سرکار کی بہت ہی گڈ بکس میں ہے. آپ تو طاقتور کی لڑائی لڑ رہے ہیں. نہیں جی, بالکل اپنے اس کی میں مثال اپنے سے اسٹارٹ کروں گا, لوں گا کہ میں بھی گریڈ 17 میں ہوں, سپرڈنٹ ہوں. کلیریکل کیڈر کی پوسٹ ہے, منسٹریل کیڈر جو ہے گریڈ 1 to سپرڈنٹ تک ہوتا ہے, تو میں بینگ سپرڈنٹ گریڈ 17 میں ہوں. اب میرا یہ سوال ہے شیخ رشید صاحب سے یا کسی بھی ذمہ دار حکومتی عہدیداران سے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ گریڈ 1 تا 16 تنخواہوں میں اضافے کا ہم اعلان کرتے ہیں, اس سے اوپر ماض اس لیے چھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا گزارا ہو رہا ہے, ان کے پاس اختیارات ہیں, ان کو دیگر مراحت جیسے 150% ایگزیکٹو الاؤنس ہے, 50% سیکریٹریٹ الاؤنس ہے, یوٹیلیٹی الاؤنس ہے یا ٹیکنیکل الاؤنس ہے, ان کو مل رہا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ جو مل رہا ہے یہ بھی شیخ رشید صاحب کی میں یہ کلیئرنس کرنا چاہتا ہوں ان ذمہ داران کو کہ گریڈ 1 تا 22 ہم اس لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو مراحت ہیں ڈسکریمنیٹری مراحت ہیں وہ صرف ایس این جی اے ٹی کے ملازمین کو 17 اینڈ ابو مل رہی ہیں. میں بھی 17 میں ہوں, مجھے تو 1 پائی نہیں ملی. اسی طرح پورے پاکستان میں آپ کی تنخواہ میں 150% اضافہ نہیں ہوا, بالکل 0% انکریز. اچھا, یہ 50% وہ جو ایگزیکٹو الاؤنس ہے ملا 17 میں ہوتے ہوئے, نہ 50% سیکریٹریٹ الاؤنس ملا کیونکہ میں سیکریٹریٹ میں نہیں ہوں, نہ یوٹیلیٹی الاؤنس مجھے ملا کہ وہ بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار جو کہہ رہی ہے وہ بھی درست بات نہیں ہے کہ گریڈ 17 سے 22 تک تمام ہی مراحت یافتہ ہیں, ان میں بھی ڈیپرائیوڈ ہیں, ان میں بھی اپنے ان کے پسندیدہ ہیں. تو بالکل واضح ہوگی, بالکل واضح ہوگی. بہت بہت شکریہ حاجی محمد ارشاد صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. اور ناظرین, آج کا پروگرام جو ہے ایک یکجہتی میں ہے, ان لوگوں سے یکجہتی میں ہے جو سرکاری ملازمین ہیں, صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں سرکار کے لیے, اور جب تنخواہیں بڑھانے کی بات آتی ہے تو آٹا بڑھ جاتا ہے, چینی بڑھ جاتی ہے, گھی بڑھ جاتا ہے, پیٹرول بڑھ جاتا ہے, گیس بڑھ جاتی ہے, لیکن اگر نہیں بڑھتی تو سرکاری ملازم کی تنخواہ نہیں بڑھتی, اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھتی, اور سرکار اس پر اڑی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیونکہ اس وقت لاہور سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ملازمین جو ہیں
شدید سردی میں احتجاج کر رہے ہیں، وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ کوئی اچھا فیصلہ، اچھا کوئی پیچ اپ کروا دے، اور جو آپس میں تنازع بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو آپس میں حکومت کی اور سرکاری ملازمین کی، سرکار کی اور سرکاری ملازمین کی آپس میں دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ کم ہوں. اسی خواہش کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ، اللہ حافظ.